الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج کے اس پروگرام میں. آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے اسلامی سماج میں پڑوسی کا کیا درجہ ہے، کیا مرتبہ ہے، اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ہدایات دی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ناظرین، یہ بات ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کسی جگہ رہیں، کسی سماج میں رہیں، کسی نہ کسی کا پڑوس آپ کو حاصل ہوتا ہی ہے. اگر آپ سماجی آدمی ہیں، سماج میں رہتے ہیں، تو کسی نہ کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں، کوئی آپ کے پڑوس میں رہتا. ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے تعلق سے کیا حق ہے، کیا ذمہ داری ہے، اور پڑوسی کی کیا حیثیت ہے، یہ بات سماج میں رہنے والا ہر ایک آدمی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. اس اعتبار سے کہ اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے ناطے دار ہو سکتا ہے بعد میں اس سے باخبر ہوں، سب سے پہلے آپ کے پڑوسی کو اس کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو سب سے پہلے پڑوسی کو اطلاع ہوگی. اگر آپ کے پڑوسی سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں اور کوئی آدمی آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے پڑوسی سے پوچھے گا یہ کیسے آدمی ہے. آپ کی اچھائی، آپ کی برائی آپ کے پڑوسی سے چھپی ہوئی نہیں رہتی، اور آپ اپنے پڑوسی سے چھپے ہوئے نہیں رہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے سلسلے میں ایک حدیث میں نہیں، متعدد احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خاص احکامات دیے، اور امت مسلمہ کو عام طور پر اس کی ہدایت فرمائی. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ. اللہ رب العزت نے پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں اس قدر تاکید فرمائی ہے، اتنی ہدایتیں دی ہیں کہ حضرت جبریل جب بھی میرے پاس آتے وہی لے کر، تو مجھ سے پڑوسی کے سلسلے میں ضرور وصیت کرتے. پڑوسی کا خیال رکھیں، پڑوسی کی خدمت کریں، پڑوسی کے دکھ درد میں شریک ہوں، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کریں. اس قدر حضرت جبریل کا آنا میرے پاس، اور ہر بار آنے میں پڑوسی کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کہنا، مجھے لگا کہ شاید اللہ رب العزت پڑوسی کو وراثت میں حصے دار قرار دے دے گا. وراثت وہ مال جو آپ کا اپنا ہے لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے عزیزوں، رشتہ داروں اور قریبی لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی وراثت میں اللہ رب العزت حقدار کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر اس کے سلسلے میں تاکید اور ہدایت آ رہی. اگر قرآن شریف کو دیکھیں تو قرآن شریف میں ایک آیت میں نہیں، 10 آیتوں میں پڑوسی کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام امت کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا اور بہتر برتاؤ کریں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. پڑوسی، اور پڑوسی دو طرح کا. ایک پڑوسی وہ جو آپ کا رشتہ دار ہے، اور ایک پڑوسی وہ جو آپ کا پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں. دونوں کے سلسلے میں حکم ہوا کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں،
اور اس کے ساتھ احسان اور سلوک کے ساتھ پیش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کی روشنی میں علماء کرام نے پڑوسی کے 3 درجے بتلائے۔ پڑوسی 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 3 حقوق ہوتے ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حق ہوتے ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا 1 حق ہوتا ہے۔ فرمایا وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے، پھر پڑوسی بھی ہے، پھر آپ کا ہم مذہب بھی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے۔ اس کے 3 حق آپ کے اوپر ہیں، ایک پڑوس کا، ایک اسلام کا اور ایک رشتہ داری کا۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، ایک حق پڑوس کا اور ایک اسلام کا۔ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے وہ، لیکن مسلم تو ہے، اس اعتبار سے اس کے 2 حق ہیں آپ کے اوپر۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا صرف 1 حق ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا ہم مذہب نہیں ہے، اس کا مذہب کوئی اور ہے، اس کا دھرم کوئی اور ہے، لیکن رہتا آپ کے پڑوس میں ہے، پھر بھی وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا حق آپ کو نبھانا لازم اور ضروری ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ آپ کے لیے لازم و ضروری ہے، اگرچہ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں، اگرچہ وہ آپ کا ہم مذہب نہیں، وہ دوسرے دین و دھرم کا ماننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث وہ بھی بخاری مسلم کی ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ آخرت آنے والی ہے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے اور ہر ایک آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اگر اچھے عمل کر کے گیا ہے اچھا بدلہ، برے عمل کر کے گیا ہے تو برا بدلہ۔ اگر اس پر ایمان رکھتا ہے آدمی، فلا یؤذی جارہ، تو اس کو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جس آدمی کا ایمان اللہ پر ہے، یوم آخرت پر ہے، اس آدمی کو اپنے مہمان کی خبرگیری کرنی چاہیے، اکرام اور احترام سے اس کو پیش آنا چاہیے، اس کی خدمت بھی کرے اور اس کا احترام بھی باقی رکھے۔ یہ نہیں کہ کھلائے پلائے تو اس کو لیکن جوتے بھی مارتا جائے، نہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو اس کے احترام میں خلل انداز ہو، یا وہ یہ سمجھے کہ میرا احترام نہیں، میری بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ۔ اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے اور آپ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور سارے انسانوں کو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا، تو آپ جب زبان کھولیں تو اچھی بات کہیں، اور اگر اچھی بات نہیں کہنا ہے تو زبان نہ کھولیں، خاموش رہیں۔ جب بولیں شبھ شبھ بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان آپ کی یوں بے اختیار چلنے لگے کہ جس کو چاہا گالی دے دی، جس کو چاہا برا بھلا کہہ دیا، جس کی چاہی عزت لوٹ لی، جس کی چاہی پگڑی اچھال دی۔ اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور آپ کا ایمان ہے کہ قیامت برحق ہے، تو آپ کو اپنی زبان ہمیشہ اچھائی میں استعمال کرنا چاہیے، برائی میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، اور قیامت میں ان کی بنیادوں پر آپ کی پکڑ دھکڑ ہوگی، اور اللہ رب العزت آپ سے باز پرس کرے گا، اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں نکلے
زبان کی حفاظت آپ نے نہیں کی تو آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی نے اس حدیث میں 3 باتوں کا حکم دیا ہے، اور ہر ایک بات کے ساتھ اس بات کو لگایا ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھے اور یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ اگر اس بات کو سوچیں کہ آخر رسول اکرم نے یہ کیوں کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اس کی جگہ یوں کہا جاتا من کان یؤمن بالرسول والکتاب، کیونکہ کتاب پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا یہ بھی ایمانیات میں بہت ضروری ہے، لیکن ان کا نام نہیں لیا، یہاں اللہ اور یوم آخرت کا نام لیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، ہر ایک چیز جانتا ہے، سن رہا ہے، اور ہر ایک آدمی کے ساتھ اس نے اپنے نگراں لگا دیے ہیں، ساری ڈیٹیل جمع کر رہے ہیں اس کے سارے اعمال کی۔ پھر یہ ڈیٹیل جو جمع ہو رہی ہے، یہ جو کھاتا لکھا جا رہا ہے، یہ یوں ہی بیکار نہیں، ان سب کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت میں آپ کو اٹھائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا ومن اوتی کتابہ بشمالہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، جس آدمی کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اس کا حساب کتاب تو بڑا آسانی سے ہو جائے گا، اس کی منزل بڑی آسان رہے گی، لیکن جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے لیے تو وبال اور مصیبت ہی مصیبت ہے۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ اپنی ہلاکت و بربادی کو پکارتا پھرے گا۔ وہ یصلی سعیرا، اور آخر کار جہنم میں جلے گا۔ اس لیے یہاں پر پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے، اس کا خیال رکھنے، اور مہمان کی مہمان نوازی کے ساتھ اس کا اکرام اور تعظیم کرنے، اور زبان جب کھولیں تو اچھی بات کہنے، ان 3 چیزوں کا جو حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی لیے دیا کہ قیامت میں ان چیزوں کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ اگر آپ نے پڑوسی کو ستایا تو قیامت میں آپ کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی اور آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر اذا طبخت، اگر تم کبھی کوئی کھانا پکاؤ، سالن پکاؤ، کوئی اچھی چیز پکاؤ، تب اس کا شوربہ تھوڑا زیادہ کر دو۔ فاکثر ماءھا وتعاہد جیرانک، اس کے شوربے میں تھوڑا پانی زیادہ کر دو، اور کھانے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو بھی پہنچا دو، کبھی بھول نہ جانا پڑوسیوں کو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں نہایت ہی عظیم حیثیت کے مالک ہیں، اور ان صحابہ میں ان کا شمار ہے جنہوں نے ساری زندگی قناعت، کفاف اور بہت معمولی انداز میں زندگی گزاری، پیسہ کبھی جمع نہیں کیا۔ جو کچھ کماتے تھے اگر ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا تو فوراً خرچ کر دیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زندگی میں انہیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت پیش آئی ہو، ساری زندگی جو کچھ کمایا خرچ کر دیا، اپنے رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، مہمانوں پر کبھی بھی جمع کر کے نہیں رکھا۔ ایسے صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا بڑھا لیا کرو، تو تھوڑا شوربہ زیادہ کر لیا کرو۔ تمہاری ضرورت مان لو کہ 1 سیر پانی میں سبزی، سالن، گوشت وغیرہ تم نے تیار کیا، تمہارے گھر والوں کے لیے اتنا کافی ہے، تو پاؤ بھر اور پانی اس میں زیادہ کر لو، تھوڑا سا 2-4 چمچے اور بڑھا لو۔ جو بڑھے گا تو تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور پڑوسی کو بھی تھوڑا سا پہنچ جائے گا، تو پڑوسی ہمیشہ تم سے خوش رہے گا، تعلقات بہتر رہیں گے، تمہارے احسان میں
ہمیشہ وہ ڈوبا رہے گا۔ اور جب تم پڑوسی کا خیال رکھو گے تو کیا ایسا ہوگا کہ پڑوسی تمہارا خیال نہیں رکھے گا؟ اگر تم کوئی اچھی چیز پکاؤ گے، تم پڑوسی کے یہاں بھیجو گے تو پڑوسی پکائے گا تو وہ بھی تمہارے یہاں بھیجے گا، لیکن اس امید پہ نہ بھیجنا، اس امید پہ نہیں کہ ہم تب بھیجیں گے جب وہ بھیجیں۔ مان لیجیے آپ نے 2-4 بار پڑوسی کے یہاں کوئی اچھی چیز بھیجی اور پڑوسی کے یہاں سے کوئی چیز بھی نہیں آئی تو آپ نے بھیجنا بند کر دی، میاں وہ تو بھیجتے نہیں، ہم ہی ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اس لیے نہیں، بدلے کے لیے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے لیے نہیں کہا، بلکہ پڑوسی کے حق کے اعتبار سے کہا۔ افسوس ہے آج ہمارے اوپر، آج کے مسلمانوں کے اوپر، بہتر سے بہتر کھانے پکاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کا قطعاً خیال نہیں کرتے، خود کھا جاتے ہیں اور جتنا پڑوسی کو دیتے اس سے زیادہ گھر میں خراب کر دیتے ہیں، بچے اور بکھیر دیتے ہیں، کھاتے کھاتے تھوڑا سا بچ رہتا ہے اور اس کو کینٹین میں پھینک دیتے، اس کو کسی کوڑے پہ تھیلی میں بھر کے کوڑے دان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا خیال رکھ کر کھایا جائے تو اس میں ہر ایک کھانے میں سے کچھ نہ کچھ حصہ بچ جاتا ہے۔ آپ اگر اپنے پڑوسی کو دیں تو آپ کو 2 چیزیں حاصل ہوں گی، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل ہوگا، دوسری چیز پڑوسی سے ہمیشہ تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے۔ پڑوسی سے اگر آپ کے بارے میں کوئی کچھ پوچھے گا تو اس کی زبان سے آپ کی برائی کبھی نہیں نکلے گی۔ اور ایک اور بات، آپ ہمیشہ تازہ کھانا کھائیں گے۔ بعض لوگوں کی قسمت میں باسی کھانا لکھا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت تو ہر ایک کو تازہ کھانا کھلانا چاہتا ہے، لیکن بعض لوگ زبردستی اپنی قسمت میں باسی کھانا لکھ لیتے ہیں، اتنا پکاتے ہیں کہ وہ بچ رہتا ہے، پڑوسی کو دیتے نہیں، لہذا وہ ڈھک کے رکھ دیتے ہیں، کبھی تو خراب ہو جاتا ہے، کبھی فریج میں رکھ دیا تو ٹھنڈا کر کر کے باسی کھانا ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں۔ اگر پڑوسی کو دینے کی عادت بنائی ہوتی تو ہمیشہ تازہ کھانا کھاتے، کہ جو جتنا بچ رہا ہے ہمیں معلوم ہوا کہ ہاں اتنا بچا، ہم پڑوسی کے گھر بھیج دیں، پڑوسی بھی ہمارا کھا لے اور اس کے ساتھ حسن سلوک بھی ہو جائے، اچھائی بھی ہو جائے اور بات بھی پوری ہو جائے اور ہمیں ہمیشہ تازہ کھانا ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ کرام سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ آپ فرما رہے ہیں قسم پروردگار کی وہ مومن نہیں ہے، قسم پروردگار کی وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون آدمی مومن نہیں ہے، یہ کس کی قسمت پھوٹی؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہو۔ ہمیشہ پڑوسی کو آپ ستاتے رہیں، کسی نہ کسی انداز سے اس کا دل دکھاتے رہیں۔ دل دکھانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ گالی دیں، ضروری نہیں ہے پڑوسی کو آپ تکلیف پہنچائیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو ماریں پیٹیں، اور بھی بہت سے انداز ہوتے ہیں پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کے۔ آپ کا پڑوسی تھوڑا پیسے سے کمزور ہے، غریب ہے، آپ اچھے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو اتنا زیادہ جیب خرچ دیں اور ان کو ہدایت اور نصیحت نہ کریں کہ وہ فضولیات لا لا کر پڑوسی کے بچوں کے سامنے کھائیں اور ان کو چڑھائیں۔ یہ بھی تکلیف دینے کا ایک انداز ہے جو آج کل ہمارے زمانے میں ہے۔ اور یہ بھی تکلیف دینے کا انداز ہے کہ آپ پکائیں کچھ تو بوٹیاں کھائیں اور ہڈی پڑوسی کے گھر پھینک دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مومن کہے، مسلمان کہے، وہ اپنے آپ کو عابد کہے، زاہد کہے، نمازی کہے، روزے دار کہے، کچھ بھی کہے، اگر پڑوسی کو ستاتا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے اور اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، ہمیشہ اس سے ڈرتا رہتا ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پڑوسی کو اعتماد میں لے کر اس کو بے خوف بنا دیں،
کہ بھائی ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہم سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ آپ کے بچے ہیں، پڑوسی کے گھر بچیاں ہیں، آپ کے بچوں سے آپ پڑوسی کی بچیاں محفوظ نہ ہو، وہ ڈرتا رہے ہمیشہ ان کی عزت کو لے کر، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایسی صورتحال سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے پڑوسی کو یہ باور کرا دیں، یقین دلا دیں کہ بھائی ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے گھر والوں سے آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر یہ آپ یقین دلا دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صاحب ایمان مانتے ہیں، اور اگر نہیں تو نہیں، اعلان آپ نے فرما دیا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم میرے کچھ پڑوسی ہیں، میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں، کس کو دوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے سب سے قریب ہے اس کو دو۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، تم جب بھی اپنے گھروں میں کوئی چیز اچھی پکاؤ تو اپنے پڑوسی کو ضرور دو، چاہے وہ بکری کا ایک کھر ہی صحیح، پورا نہیں دے پاتی ہو پائے تو تم کچھ بھی صحیح، کھر ہی صحیح۔ اصل میں کھر تو کوئی کھاتا نہیں ہے، نہ کوئی کسی کو ہدیے میں دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا کتنی ہی معمولی چیز ہو لیکن دو، پڑوسی کا خیال رکھو، اس کو ہدیے تحفے دیتے رہو اور اس کو بے خوف بنا دو اپنی طرف سے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ ناظرین، یہاں ہمارے اس موضوع کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔